यज़दान ये सब क्या है؟ वो अपने जिस्म को बमुश्किल हरकत दे पाई थी क्योंकि रस्सी सख्ती से बांधी गई थी। रात तुम काफ़ी प्यारी लग रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरे नाम से जब सजोगी तो इस कदर प्यारी लगोगी। वैसे भी तुम्हारे हाथों पर मेहंदी मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। तुम्हारे हाथों पर लिखा मेरा नाम देखकर मेरा दिल किया था कि इसी नाम को सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे हाथों में इस तरह लिखो कि तकलीफ़ से तुम्हारी चीखें निकल जाएं। मगर फिर सोचा कि ये सारी अज़ियत तुम्हें तुम्हारे होशो हवास में दूंगा। तुमने भी तो मुझे होशो हवास में अज़ियत से दो चार किया था ना। उसका नहायत पुरस्रार खुश्क लहजा आंखों में खौफ भरने लगा। यज़दान, उसे शायद घुटन महसूस हो रही थी। कमरे में हब्स ऊपर से आग लगाती उसकी बातें। उसके वजूद पर वही ब्राइडल ड्रेस था जो वो रात से पहने हुए थी, मगर ज्वेलरी चूड़ियाँ वजूद से नादिर थी जो उसे एक और झटका दी गई थी। ये सब आपने? यज़दान, वो कपकपाते हुए बोली। कैसा महसूस कर रही हो? वो सिगरेट के कश लेता सीधा चित लेटा था जब रूह की सब की तनाबें टूटी थी। आपने क्या किया मेरे साथ? वो हलक के बल चिल्लाई थी। श्श्श। वो झट से उठा। उसका जबड़ा उसने सिगरेट वाले हाथ से दबोचा। यज़दान की ज़रा सी हरकत उसके सफ़ेद गाल जला सकती थी। यज़दान, मैं चल जाऊंगी, वो भीगी मुतरन्नम आँखों से बोली, जबकि यज़दान की नज़रें सिगरेट पर ही थी। और जो आग तुमने मेरे अंदर लगाई है, अगर ज़रा सी भी हिद्दत उसकी तुम तक पहुंची तो रूहबा मीर, तुम जलकर खाक हो जाओगे। उसने काटदार लहजे में कहा। यज़दान, आपको क्या हो गया है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? वो फिर से चिल्लाई थी। तुम यही तो चाहती थी, तुम्हें सराहा जाए। तभी तो वो वीडियो, वो डेट, वो इल्ज़ाम, तभी तो सब अरेंज किया था। और अब सराह रहा हूँ तो रोना धोना, ये घबराना क्यों? मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसे ना करें। वो फड़फड़ाते लबों से बोली थी। डर? वो सीधा होता कहका लगा गया था। हाड़ में गया तुम्हारा डर रूहबा बीबी। मेरी इज्जत, मेरा जुनून, सब कुछ छीन कर कह रही हो डर? एकदम सिगरेट नीचे फेंकता वो उसका मुंह दबोच गया। तुम्हारा सामना अब हर पल मुझसे यानी डर से होगा। वो चेहरे पर झुकते हुए बोला, जबकि रूह ने खौफ से आंखें मीची। खुली आंखों से वो खुद का पामाल होना नहीं देख सकती थी। तुम्हारे ही दिल बहलाने का सामान है ये बीबी, यही तो तुम चाहती थी। फिर अब आंखें बंद क्यों कर ली? देखो, एक तरफ यही तो तुम चाहती थी। यज़दान का सुलगता वजूद उसे अभी भी जलाकर खाक कर रहा था। आंखें खोलो, वो धाड़ा था। यज़दान, रुक जाए, मैं मर जाऊंगी। वो हिचकियों से रोती हुई बेबसी से बोली। बंधी हुई टांगों में अलग से दर्द हो रहा था। तुम मर जाओ, बल्कि मैं खुद मार दूंगा। उसने उसकी सुराहीदार गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे अभी पल में गला ही दबा देगा। यज़दान, नहीं। उसकी सख्त गिरफ्त में मचली, बल्कि इतनी आसानी से नहीं। अभी तो मैंने तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना है, फिर मीडिया पावर का सहारा लेकर तुम्हारे इस वजूद को ख्वार करना है, जिस तरह तुमने मुझे हर जगह ख्वार किया है। उसके दिमाग पर लफ्ज़ों के ताज़ियाने मारता उसे ख्वार करने लगा था। फिर बताना तुम मीडिया को कि तुम्हें धोखा देने वाले यज़दान नहीं, तुम्हें अपनाया है। और ये रही उसकी वीडियो, फिर मुझे भी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी इंतकाम पूरा हो जाएगा। अगले ही पल उसका लहजा अजीब सर्द हो चुका था। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। बकवास बंद करो, तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा अगर मुंह से माफ़ी का लफ्ज़ भी निकाला तो। उसने जबड़ा छोड़कर उसे बाजू में जकड़े बमुश्किल बैठाया। प्लीज़ यज़दान, रुक जाए, वो तड़पी। लेकिन सितमगर पर तो इंतकाम का जुनून सवार था। नहीं रूह मैडम, ये रोना कैसा? आज तो तुम्हारा दिन है। तुम भी तो यही सब चाहती थी ना, मेरी क़ुर्बत, मेरा नशा, मेरी बाहों में रहना ही तो चाहती थी ना। फिर ये आंसू कैसे? वो बेदर्दी से उसकी आंखों को साफ करते हुए बोला। चलो शाबाश, अब पूरा मेरा साथ देना। अब हम
व्यू रिकॉर्ड करेंगे जैसे तुमने की थी। वो मोबाइल को वीडियो मोड पर लगाता सामने रखते हुए बोला। टांगें बंधी होने की वजह से वो बमुश्किल बैठ पा रही थी। मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की। शट अप लड़की, बकवास बंद करो। अपना गुनाह किसी और के सर मत थोपना, समझ आई मेरी बात? उसके जबड़े को दबोचता वो चीखा। उसके होंठों की नरमाहट को अपने होंठों में लेता वो शदीद ज़ख्मी कर गया था। सामने कैमरे में सब रिकॉर्ड होता देख वो रोई थी, मगर वो शख्स बिना उसे एक पल की मोहलत दिए उसके कपड़े उसके तन से जुदा कर गया था। यज़दान, वो तड़पी थी, मगर वो सख्त गिर शख्स उसकी चीखों सदाओं को सिसकियों के तौर पर महसूस करता उसकी मासूमियत के परखच्चे उड़ा गया था। इंतकाम में वो शख्स ये भूल गया था कि कभी उसने भी मोहब्बत की थी इस लड़की से, बेतहाशा मोहब्बत, मगर उसका एक गुनाह उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर गया था। वो तड़पती सिसकती रह गई थी, मगर उसको ज़रा तरस नहीं आया था। तरस आता भी कैसे? वो लड़की उसकी इज्जत सारे ज़माने के सामने दो कौड़ी की कर गई थी। सुबह जब उसकी आँख खुली थी तो बमुश्किल दर्द सहती उसने अपने पहलू में उस हरजाई को देखने की कोशिश की थी। उसे अपने पहलू में ना देखकर एक बार फिर कई आंसू आँखों से बहने निकले थे। मेरे गुनाह की सज़ा यूँ तो ना दे। वो रोते सिसकते खुद को संभालती वॉशरूम में बंद हो गई थी। वो अपनी घटिया हरकत से उस लड़की की जान तो अजाब बना आया था, मगर अब बार बार ध्यान उस वीडियो पर जा रहा था। दिल कर रहा था खुद को कत्ल कर दे जिसने इंतकाम में आकर इतनी घटिया हरकत कर दी थी। उसने साइड टेबल से ग्लास उठाकर पूरी शिद्दत से ज़मीन पर मारा था, जैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देना चाहता हो। उलझे बिखरे बालों में वो शिकस्त खुर्दा बेड पर बैठ गया। क्यों मैंने ये क्यों किया? वो तो मेरी इज्जत थी ना। सामने पड़े अपने मोबाइल को देखकर वो फिर चीखा। तुम तो नफ़रत करते हो। दिमाग ने फिर उसे ज़िज किया था। हाँ, मैं करता हूँ उससे नफ़रत और सारी ज़िंदगी करता रहूँगा, मगर मैं ये इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मोबाइल को उठाकर ज़मीन पर मारते हुए शिद्दत से चीखा था। कम अज़ कम इससे ज़्यादा दरिंदगी का सबूत वो नहीं दे सकता था। शायद अभी भी ज़मीर कहीं ज़िंदा था। मोबाइल को तोड़ते वो वीडियो तो ख़त्म कर गया था। फ़िज़ा में बुलंद होती उसकी चीखों और किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ पर वो कमरे में सहमी थी। तभी वो अजीब सी हालत में कमरे में दाखिल हुआ था। रूह तो उसकी हालत, उसकी आँखों का रंग देखकर डर गई थी। सारा दिन काफ़ी सूख मना चुकी हूँ, खड़ी हो और चलने की तैयारी करो। वो सुर्ख आँखें उस पर गाड़े बोला था। रूह ने वीरान आँखों से उसे देखा, जो सुर्ख आँखों से उसे ही घूर रहा था। दिल तो मेरा था कि तुम्हारी तरह वो वीडियो अपलोड करके तुम्हें तलाक देकर इस घर से चलता करूं। यज़दान, वो बस इतना ही बोल सकी थी। लफ्ज़ तलाक ने उसकी रूह को झंझोड़ दिया था। वो चुपचाप खड़ी उसकी जानिब बढ़ने लगी। यज़दान अपनी जगह पर खड़ा रहा। लफ्ज़ तलाक पर उसके चेहरे पर आते रंग वो देख चुका था। उसके सामने एक नज़र उसके स्पाट चेहरे पर डालती झुकी नीचे उसके कदमों में बैठ गई थी। यज़दान, मुझे तलाक मत दीजिएगा। उसने सख्ती से मुट्ठियाँ भींचते झटके से अपने पाँव छुड़वाए थे। ये फालतू ड्रामे करके वक्त ज़ाया ना करो। वैसे भी तलाक वाला फ़ैसला मैंने चेंज कर दिया। अब मैं तुम्हें इस कदर तड़पाऊँगा कि इन्हीं कदमों में बैठकर तुम मुझसे तलाक मांगोगी। वो वहीं ज़मीन पर बैठी आंसू बहाने लगी। मैं कभी नहीं मांगूंगी। बकवास बंद करो अपनी। उठो और ये सारे ड्रामे यहीं तक रखो। अगर माँ बाप के सामने ये सब किया तो वहीं छोड़ाऊँगा और वापस कभी नहीं लाऊँगा। वो नफ़ी में सर हिलाती उसका बाजू पकड़ गई थी। यज़दान ने फ़ौरन उसका बाजू झटका था। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी। वो अपना चेहरा साफ करती खौफ से उसे देख रही थी। उसकी एक गलती उसकी सारी ज़िंदगी तबाह कर गई थी। यज़दान ने तल्ख़ी से उसकी जानिब देखा। उठो और चलो। वो उसे सीधा इसी हालत में नज़दीकी सैलून ले आया। उसे वलीमे के लिहाज से तैयार होने का कहता वो गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। घर उसने कॉल करके बता दिया कि वो उसे लेकर 9 बजे पहुंच जाएगा। तकरीबन 1 घंटे बाद वो बमुश्किल चलती उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी थी। वो एक नज़र उसे देखता रुख मोड़ गया था। जबकि उसके करीब आती रूह ने उसकी बेरुखी पर बमुश्किल आंसू बहने से रोके थे। रात की तारीक रोशनियों से जगमगाता मैरिज हॉल
ایک الگ ہی شان سے کھڑا تھا۔ تقریب شروع ہو گئی تھی، سب انہی کے انتظار میں تھے۔ رات وہ سب کو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے نئے گھر میں ٹائم سپینڈ کرنے کا کہتا اسے اپنے شہر میں بنے گھر لے آیا تھا۔ وہیں سے اب وہ اسے تیار کروا کر ولیمے کے لیے سیدھا میرج ہال پہنچا تھا۔ گاڑی میرج ہال کے سامنے روکتے اس نے ایک تلخ نظر اس کے سوگوار روپ پر ڈالی تھی۔ گاڑی سے نکلتا وہ باہر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ بمشکل اپنی میکسی سنبھالتی باہر نکلی تھی، پھر گھوم کر اس کے قریب آئی تھی جو اب لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے پہلو میں خالی جگہ کو دیکھتی وہ تڑپی تھی۔ وہ ولیمے کی پہلی دلہن تھی جس کے شوہر کو اس کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ ہال میں انٹر ہوتے ہی سب کو دیکھتے وہ پیچھے چلتی روح کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے ساتھ لیے اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ وہ یہاں کسی کو اپنے اور اس کے رشتے کی سچائی کے بارے میں پتہ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ اس کی کمر کو سختی سے تھامے وہ اسے ساتھ لیے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ تبھی روح کی نظر اپنے باپ پر گئی تھی جو بیٹی کی جدائی میں ایک دن میں ہی بوڑھے سے لگنے لگے تھے۔ وہ اسٹیج پر یزدان کے ہمراہ بیٹھی تو لوگوں نے چپتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ لوگوں کی زبانوں پر دبے قصے کا حوالہ تھا تو بہت سے لوگ اس بات سے انجان کہ ان کی جوڑی سراہ رہے تھے۔ تمہارے ماں باپ اس طرف آ رہے ہیں، اگر تم نے ذرا سی بھی غلطی کی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا، پھر دیتی رہنا سب کو اپنی سچائی کا ثبوت۔ یزدان نے اسپاٹ تاثرات سے اسے باور کروایا تھا۔ آمنہ بیگم اور احمد صاحب کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ جلدی سے اٹھ کر باپ کے سینے سے لگی تھی۔ آنسو بہنے کو تیار تھے مگر شوہر کی دھمکی پر وہ بمشکل کنٹرول کیے کھڑی رہی۔ اس نے باپ کے سینے سے لگے نگاہ اس ستمگر پر ڈالی جو پہلے ہی اپنی سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ احمد صاحب آسودگی سے بیٹی کا سر تھپک رہے تھے۔ لاڈلی کے چہرے کا حسن وہ باپ جان گیا تھا جسے دیکھ کر دل تڑپ ہی اٹھتا تھا۔ تبھی آمنہ بیگم نے بیٹی کو سینے سے لگایا۔ اتنی جلدی وہ ان سے دور چلی گئی تھی، انہیں یقین کرنا مشکل تھا۔ میری بیٹی خوش ہے نا؟ حقیقت جانتے بھی آمنہ بیگم بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ جی ماما بہت خوش ہوں، وہ بمشکل آنسو روکتے ہوئے بولی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، نہ ماں کو غم بتا سکتی تھی اور نہ ہی رو سکتی تھی۔ ولیمے سے فوراً بعد ان کی واپسی تھی۔ وہ سیدھا اپنے علیحدہ گھر میں ہی لے کر آیا تھا۔ سارے راستے اس نے ایک نظر بھی اس کے خوبصورت حسین چہرے پر نہیں ڈالی تھی۔ گھر پہنچتے اسے وہیں گاڑی میں چھوڑے وہ خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ پیچھے وہ بمشکل خود کو سنبھالتی اتنے بھاری کپڑوں میں اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ صبح گھر سے جانے سے پہلے ہی وہ اسے اچھی طرح باور کروا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ علیحدہ روم میں رہے گی، کیونکہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کمرے میں آتے ہی وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ فریش ہوتے وہ بھی آ کر بیٹھی ہی تھی جب ملازمہ نے کھانا رکھا تھا۔ وہ ملازمہ کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ آپ کون؟ پریشانی سے بولی تھی، کیونکہ صبح تک تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ جی مجھے صاحب جی نے کام پر رکھا ہوا ہے۔ پہلے وہ اکیلے تھے تو میں ہفتے میں 3 دن آ کر صفائی کر جاتی تھی، مگر اب انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیوی آ گئی ہے تو میں اب ادھر ہی رہا کروں۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ ملازمہ کو جانے کا کہتی وہ آج کے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے اس نے کہ آج کے دن وہ یوں کرے گی، مگر اس کی ایک بیوقوفی نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہی سب سوچتی نہ جانے وہ کب سوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر کھانا جوں کا توں پڑا تھا۔ بی بی جی اٹھیں، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ جو نیند کی وادیوں میں گم تھی خوابوں میں یزدان کو اپنے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ کی آواز پر ایک دم نیند میں خلل پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اڑی رنگت سے اب وہ سامنے کھڑی تھی۔ رضیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، بی بی جی صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ پھر سے اپنی بات دہراتے ہوئے بولی، یزدان؟ وہ جھٹکے سے اٹھتی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی صاحب جی ہی۔ وہ سچ میں مجھے بلا رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی، کیا پتہ انہیں سچائی کا پتہ چل گیا ہو۔ وہ دل میں نہ جانے کیا کیا سوچتی خوش فہمیوں کا شکار ہوئی۔ جلدی سے چپل پاؤں میں اڑستے وہ نیچے گئی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئی اور سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو رضیہ بھی غائب تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھی۔ بیٹھو۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے سنجیدگی سے بولا۔ وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ نظریں یزدان کے اسپاٹ چہرے پر تھیں۔ تمہیں اس گھر میں رہنے کی کچھ باتیں سمجھانی تھی۔ سب سے پہلی بات میرے سامنے مت آنا۔ دھڑام، یہ اس کی ساری خوش فہمیوں کے مینار زمیں بوس ہوئے تھے۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو حاکم بنا اسے سزا سنا رہا تھا۔
اور دوسری بات، اپنا کھانا پینا اکیلی کرنا، اور کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو میرے کمرے کا رخ نہ کرنا، ملازمہ کو بتا دینا، مل جائے گی۔ اور سب سے آخری بات، مجھے تمہارے منہ سے معافی لفظ نہیں سننا۔ اس رات جو ہوا وہ میرے انتقام کی وجہ سے ہوا، ورنہ تم جیسی لڑکی کو میں کبھی اپنی قربت نہ بخشتا۔ سمجھ لو، اس گھر میں رہنے کی وجہ ہمارا کاغذی تعلق ہے، ورنہ تمہاری یہ شکل دیکھ کر مجھے خود پر لگائے تمہارے الزام، تمہاری وجہ سے میرے جنون کا دور دور ہو جانا یاد آتا ہے۔ یزدان ایک بار پھر میری بات سن لے، آپ کی قسم میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ پورا ہانسی ہوئی تھی، اس کے الفاظ روح کو اپنی جان نکالتے ہوئے محسوس ہوئے۔ قسم بھی کھائی تو میری؟ بس کرو، اتنی جھوٹی قسمیں، مجھے تو ویسے ہی مار چکی ہو، اب یہ جھوٹی قسمیں کھا کر کیوں میری رہی سہی جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ روح نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اپنی نظریں پھیر گیا۔ آزاد کر دوں پھر تمہیں؟ نہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا، مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ وہ فوراً نہ میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ روتی کمرے میں آئی تھی، دل فریاد کر رہا تھا کہ ایک بار میری بات سن لو، مگر وہ جانتی تھی اس شخص نے 1 منٹ نہیں لگانا اس کو مارنے میں، اسے زندہ درگور کرنے میں۔ اس کی خاموشی اور اگر اس کی غیر موجودگی اس شخص کے ساتھ رہنے کی وجہ تھی تو اسے یہ بھی منظور تھا۔ وہ کبھی اس سے دور جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مارتا، پیٹتا، اذیت دیتا، لفظوں کی مار مارتا، جتنا مرضی ستاتا، مگر اسے یزدان ہاشمی چاہیے تھا، پر حال میں چاہیے تھا۔ وہ رگ رگ میں بسا شخص اپنی ہر سزا اذیت کے ساتھ قبول تھا۔ اس کا نام اس کے جینے کی وجہ تھی، اس کا چہرہ اس کے دھڑکتے دل کی وجہ تھی۔ یزدان بچے، تو اکیلا آیا ہے، میری بہو کو نہیں لایا؟ اسے وہیں چھوڑے اکیلا گاؤں ماں سے ملنے آیا تھا۔ جب بشریٰ بیگم بیٹے کو اکیلا دیکھ کر بولی تھی، نہیں اماں۔ کیوں بیٹا، تم دونوں میں سب ٹھیک تو ہے؟ بشریٰ بیگم بیٹے کی شکل دیکھ کر بولی تھی۔ جی اماں، سب ٹھیک ہے۔ وہ لڑکھڑایا تھا ایک دم۔ صبح روتی فریاد کرتی روح کا چہرہ سامنے آیا تھا۔ دیکھ یزدان، جو ہوا اسے بھول جا، روحبہ بڑی پیاری بچی ہے، جو ہوا تم دونوں کا قسمت میں ایسے ہی ملنا لکھا تھا۔ بشریٰ بیگم ایک بار پھر اسے سمجھانے کی چھوٹی سی کوشش کرتے ہوئے بولی، جی اماں۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچتے بولا، دماغ میں پچھلے 6 مہینے ریوائنڈ ہوئے تھے، کیا واقعی ان کا ملنا ایسے ہی لکھا تھا؟ بشریٰ بیگم اور رضوان ہاشمی کی 3 اولادیں تھیں۔ وہ گاؤں کے بھلے مانس سے لوگ تھے۔ 2 بیٹیاں جن کی شادی انہوں نے رشتہ داروں میں ہی کی تھی، اور ایک بیٹا ایس پی یزدان ہاشمی، جس نے پولیس فورس جوائن کی تھی۔ وہ زیادہ تر شہر میں ہی پایا جاتا تھا۔ ہفتے میں 2 دن وہ گاؤں اپنی ماں کے پاس گزارتا تھا، اور باقی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ شہر میں ہی رہتا تھا۔ ایس پی یزدان ہاشمی کا ایک نام تھا، دشمن اس کے نام سے ڈر جاتے تھے۔ اس نے 3 سالوں میں ہی اپنا ایک بہت بڑا نام بنا لیا تھا۔ ڈی ایس پی، آئی جی، کوئی بھی مشکل کیس ہوتا تو اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب سنبھال لے گا۔ ان دنوں ایک کیس کے سلسلے میں اس کا آنا جانا جی سی یونیورسٹی لاہور میں ہوا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ وہاں ایک گروپ منشیات کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ وہ لوگ طالب علم کو ایسی چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ تبھی اس کی ملاقات وہاں ہوئی تھی روحابہ احمد سے، بلا کی خوبصورت چلبلی سی لڑکی، جس کی عمر تقریباً 19 سال تھی۔ اس سے تو وہ تقریباً 4-5 سال چھوٹی ہی تھی۔ ماضی، اس ڈپارٹمنٹ کا ایک کمرہ چیک کرو، کسی لڑکے لڑکی کو بنا چیک کیے جانے نہیں دینا، خواہ منسٹر کا بیٹا ہو یا ہوم منسٹر کا۔ کافی دنوں سے وہ مسلسل اس کیس پر کام کر رہے تھے، چھپ کے، مگر آج انہیں پکی خبر ہوئی تھی۔ تبھی وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف آیا تھا۔ اپنی فورس کو حکم دیتا وہ خود بھی انہی کمروں کی طرف بڑھا تھا۔ انہی کمروں کو اچھی طرح چیک کیے، جب اسے کچھ نہیں ملا تو وہ بیک سائڈ پر آیا تھا۔ وہ ایریا کافی سنسان تھا، بڑی بڑی گھاس پھوس اکٹھی ہوئی تھی، ایک طرف جھاڑیاں تھیں۔ وہ بھی ایک نظر چوکنا ہوئے سب دیکھ رہا تھا جب اس کو ان جھاڑیوں میں ہلچل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بنا چوکے ہلچل کو محسوس کیا۔ کچھ دیر میں وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے قریب آیا، جب کوئی نسوانی وجود ٹکرایا تھا۔ یزدان نے بنا پلکیں جھپکے اس وجود کو گرفت میں لیا اور گن اس کی گردن پر رکھی۔ ہلنا مت ورنہ جان سے جاؤ گے۔ باقی ساتھی کدھر ہیں تمہارے؟ اس کی گردن پر بندوق کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا۔ ساتھی نہیں ہے، اپنی گردن پر گن محسوس کرتی وہ کانپتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی یزدان نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔
وہ سب آنکھوں کو پھیلائے سامنے وردی میں موجود پولیس والے کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ کیوں؟ تمہیں امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی پکڑی جاؤ گی؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ پکڑی نہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں تو سچ میں، یہ تو میرا ہے۔ وہ جلدی سے ہاتھ میں پکڑا منی بیگ آگے کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی بکواس کو کوفت سے سنتا وہ ایک جھٹکے میں اس سے بیگ کھینچ گیا تھا۔ تبھی آوازیں سنتے اس کے باقی ساتھی اپنی گن تھامے باہر آ گئے تھے۔ سامنے سر کو ایک صنف نازک کے ساتھ کھڑے دیکھ وہ سب جلدی سے پاس آئے تھے۔ سر باقی پورا ایریا چھان مارا، کچھ نہیں ملا۔ ایک پولیس اہلکار آگے آتے ہوئے بولا تھا، ایک تو مل گئی نا، باقیوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ پراسرار سا بولا تھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی اتنی پولیس کو دیکھتی اب باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ خوبصورت آنکھوں اور موٹے موٹے آنسو بھرتی وہ سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ اس کی دھاڑ پر وہ سہمی تھی جب یزدان نے اس سے پکڑے بیگ کی زپ کھول کر اسے الٹا کیا تھا، مگر بیگ میں منشیات کی جگہ مختلف برانڈز کا میک اپ نکلا دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ سر یہ ایک منٹ، یہ جیسا دکھایا جا رہا ہے ویسا نہیں، اچھے سے چیک کرو اسے، اور تم میرے ساتھ چلو لڑکی، ایک اہلکار کو کہتا اس کے نازک بازوؤں کو کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ چھوڑو، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مسلسل روتے ہوئے بولی تھی۔ پکڑے جانے پر سب یہی کہتے ہیں افسر، یہ تو جی یہی ہے وہ لڑکی جو ہمیں سیریا سے ملی ہے، لیکن آفیسر تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ کیسے ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کالج کے ڈین حیرانی سے یزدان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں، میں نہیں جانتا، مگر یہ ہمیں ریسٹرکٹڈ ایریا سے ملی ہے سر۔ سو آپ جانتے ہیں اس ایریا سے ملنے کا مطلب؟ یزدان سنجیدگی سے بولا تھا۔ آفیسر یہ یہاں کی ٹرسٹی احمد میر کی بیٹی ہے، روبا میر۔ ڈین نے ایک اور کوشش کی تھی۔ دیکھیں ڈین، سر یہ حلیے سے مجھے ایک اچھے گھرانے کی لگی تھی، میں اس وجہ سے اسے سیدھا آپ کے آفس میں لے کر آیا ہوں، ورنہ یہ اس وقت حوالات میں ہوتی، مگر یہ اس ایریا سے پکڑی گئی ہیں جہاں آج ایک گینگ نے پکڑے جانا تھا۔ اس بات کا مطلب آپ سمجھیں؟ اب کی بار وہ اس کی طرف دیکھتا تفصیل سے بولا۔ روبا بیٹے، آپ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ ڈین کے سوال پر وہ گڑبڑائی تھی۔ سر وہ میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بتائے۔ بچے بتاؤ، ڈین اسے ہمت دیتے ہوئے بولے تھے۔ سر وہ میری دوستوں نے مجھے ڈیئر دیا تھا کہ میں ہماری کلاس کی میک اپ کی دکان رمشا کا ڈین کی گھوڑی پر وہ جلدی سے جملہ درست کر گئی، میک اپ چرا کر ڈپارٹمنٹ کی بیک سائڈ پر جھاڑیوں میں گراؤں گی، جبکہ اس کی بات پر یزدان نے ایک گھوری اسے ڈالی تھی۔ روبا بچے، ڈین اس کی بات سنتے حیرانگی سے بولی تھی۔ سوری سر، بٹ انہوں نے مجھے چیلنج دیا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں روبا میر کبھی نہیں ہارتی۔ وہ شروع میں شرمندگی اور آخر میں چمکتی آنکھوں سے بولی تھی۔ افسر یہ واقعی اس نے شرارت میں کیا ہے۔ ڈین تھوڑا شرمندہ ہوئے تھے۔ سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کوئی ایسی گینگ یا کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے۔ اب کی بار وہ اپنی طرف گھورتے یزدان کو دیکھ کر بولی تھی۔ آئی ڈونٹ نو آپ کو پتہ کیسے نہیں چلا، حالانکہ وہاں ریسٹرکٹڈ ایریا کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ خیر، آئندہ خیال رکھیے گا، اور اگر میری انویسٹیگیشن میں کہیں بھی آپ کا ذرا سا بھی ذکر ہوا تو آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے تھانے آنا پڑ سکتا ہے۔ شکریہ ڈین سر آپ کے تعاون کا، مگر پلیز اپنی یونیورسٹی کے ان اسٹوڈنٹس کو تھوڑی عقل دیں۔ اچھی طرح روبا کو سناتے وہ اب ڈین سے ہاتھ ملاتے باہر نکل گیا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، ماں باپ کی بگڑی اولاد۔ باہر نکلتے وہ بڑبڑایا تھا۔ عجیب افسر ہے، مگر پیارا ہے۔ منہ بگاڑ کر بولتی وہ ڈین سے اجازت لیتی باہر بھاگی تھی، جہاں وہ اپنے اہلکار کے ساتھ دوبارہ اس ایریا کی طرف جا رہا تھا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے۔ یزدان تو بھول بھی گیا، مگر روبا میر کی آنکھوں میں وہ خوبصورت اکڑو پولیس والا بس گیا تھا۔ دل بار بار ایک بار پھر سے اسے دیکھنے کی تمنا کر رہا تھا۔ گھر میں آمنہ بیگم اور احمد میر صاحب بھی بیٹی کے انداز پر حیران تھے۔ پولیس اسٹیشن سے واپسی پر وہ کیس کے بارے میں پرسوچ گاڑی میں بیٹھا گھر کی طرف روانہ تھا۔ سر وہ لڑکی، حوالدار نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرتے سامنے کی طرف اشارہ کرتے اس کی توجہ دلوائی تھی، جہاں ایک لڑکی گاڑی کے سامنے کھڑی، دونوں بازو اوپر کو کھڑے کیے شاید لفٹ مانگ رہی تھی۔ گاڑی روکو، یزدان نے فوراً گاڑی رکوائی تھی۔ جب وہ لڑکی بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف آئی، سر وہ پھولے سانس کے ساتھ اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ وہ ایک پل میں پہچان گئی تھی اسے، کیسے نہ پہچانتی،
وہ جب سے ملا تھا تو وہ دوبارہ اس سے ملنے کے لیے ہی تو دعائیں کر رہی تھی، اور اب اس وقت اپنی دعا قبول ہوتے دیکھ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ سر پلیز مجھے آپ میرے گھر چھوڑ دیں، اصل میں اس وقت اپنی دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی کر کے واپس آ رہی تھی جب میری گاڑی خراب ہو گئی، اور اب مجھے کوئی بھی لفٹ نہیں مل رہی، پلیز پلیز آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں گے؟ یزدان کو اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے وہ جلدی سے بولی تھی، آنکھوں میں پانی بھی چمکا، جبکہ اس کے بولنے کے انداز پر یزدان کو ایک دم اس کی اس دن والی ملاقات یاد آئی تھی۔ بیٹھو، وہ یک لفظی جواب دیتے ہوئے بولا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ بہت اچھے ہیں سر، آپ کا بہت شکریہ، میرے گھر والے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہے ورنہ میں انہیں کال کر لیتی۔ آنکھوں میں آئے پانی کو جب چبک کر پیچھے کرتی، وہ اب چہرے پر خوبصورت سی اسمائل سجائے ہوئے بولتی، جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں؟ وہ چپ چاپ اپنے گھر کا ایڈریس بتاتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی، مگر چوری سے ایک نظر آ کے بیٹھے ایس پی یزدان ہاشمی پر بھی رکھی۔ سر ویسے آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ نے میری مدد کیوں کی؟ مجھے لگتا ہے اللہ نے آپ کے دل میں بہت رحم ڈالا ہے، حالانکہ پولیس والے تو کافی کھڑوس ہوتے ہیں۔ کافی دیر چپ رہنے کے بعد وہ اپنی زبان میں کھجلی محسوس کرتی دوبارہ یزدان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، مس آپ چپ کر کے بیٹھیں ورنہ میں آپ کو اتار بھی سکتا ہوں۔ یزدان نے اپنے ازلی کھردرے انداز میں کہا، نہیں سر پلیز اتارنا مت ورنہ میری ماں نے آج میری دھلائی کر دینی ہے۔ وہ معصومیت سے لبریز لہجے میں آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، ایک منٹ۔ شیشے سے نظر آتے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا وہ ٹھٹکا تھا مگر پھر اگنور کرتا اپنے ازلی انداز میں سر جھٹک گیا۔ سر؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر سے گویا ہوئی، مس آپ؟ یزدان نے اس پر سرد نگاہ ڈالی۔ سر لاسٹ کوسچن، دراصل مجھے پولیس فورس بہت پسند ہے نا؟ جی پوچھیں، یزدان نے گاڑی اس کے گھر کے راستے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ سر اب تک اپنے پولیس کیریئر میں آپ نے کتنے لوگوں کو ٹپکایا ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ یزدان نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی، اوپس سوری، مطلب انکاؤنٹر وغیرہ؟ آپ کا گھر آ گیا مس۔ روحبہ میر اسے مس کہتے دیکھ وہ فوراً اپنا نام بتاتے ہوئے بولی تھی، تھینک یو سو مچ سر، آپ پلیز میرے ساتھ آئیں، ایک کپ چائے تو ہو ہی جائے۔ گاڑی سے اترتے وہ گھوم کر اس کی سائڈ پر آ کر بولی تھی، نہیں بہت شکریہ مس، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنے ازلی سرد انداز میں بولا، آ جائیں آفیسر۔ تبھی گیٹ کے پاس آتے احمد میر اپنی بیٹی کی آخری بات سنتے ہوئے بولے، نہیں انکل میں چلتا ہوں، آپ پلیز اپنی بیٹی کا خیال رکھیں۔ احمد صاحب کو ایک نظر دیکھتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، جیسے آپ کی مرضی، مگر آپ کا بہت شکریہ بچے۔ احمد میر مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے کھلے شیشے سے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی بیٹی کے انداز اور سامنے پولیس کی وردی میں ملبوس انسان کے چہرے پر بیزاریت سے سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی نے یقیناً اس سے لفٹ لی ہے، مگر اپنی بیٹوں کی باتوں سے اس کو کافی بیزار بھی کیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی پولیس فورس سے پسندیدگی اچھے سے جانتے تھے۔ احمد میر سے سلام لیتے وہ پاس کھڑی وہ سوکھ نظروں سے اپنی طرف دیکھتی روحبہ میر پر گھوری ڈالے گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ روحبہ میں نے کتنی دفعہ آپ کو منع کیا ہے کہ ہر کسی سے یوں لفٹ نہیں لیتے۔ یزدان کی گاڑی کو جاتے دیکھ اب احمد میر نے بیٹی کی کلاس لینا ضروری سمجھی۔ بابا کسی سے تھوڑی لی تھی، وہ تو پولیس والا تھا نا، ملک کا رکھوالا، میں نے اسی لیے اسی سے لی تھی نا۔ بابا وہ بہت اچھا ہے۔ باپ کے گلے میں بازو ڈالے اب وہ لاٹ سے بولتی انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور روبا تمہارے انہی چیلنجز انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، نہ جانے کب کیا کر دو۔ یار وہ بہت پیارا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ آج جو یونیورسٹی میں بیٹھی اپنی دوست کے ساتھ پھر سے یزدان کو یاد کرتے ہوئے بولی تھی، ارے روح کیا ہو گیا یار، تم سے کتنا بڑا ہے اور وہ تو پولیس والا ہے، تمہاری تو صرف 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، نہ جانے وہ کہاں رہتا ہے کیسا ہے، اور تجھے اس سے پیار بھی ہو گیا۔ مسکان اس کی دوست اس کی باتیں سنتی کوفت سے بولی، نہیں مسکان، جب ہمیں کسی سے پیار ہوتا ہے تو دن ہفتے اور مہینے نہیں لگتے، کسی سے پیار ہونے کے لیے صرف ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور وہ نکچڑا پولیس والا مجھے اسی دن بہت پسند آ گیا تھا۔ کاش وہ آدمی مجھے پھر مل جائے نا، تو قسم سے میں آج اس سے ساری بات کر ہی لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ازلی جھولی انداز میں بولتی، ادھر ادھر دیکھتی اسے تلاش کرنے لگی، جیسے وہ سچ میں اس کی یونیورسٹی میں ہی کہیں سے نکل آئے گا۔
तभी नज़र सामने पड़ी तो शशदर रह गई। वो देख मुस्कान, वो खुशी से चिल्लाती मुस्कान को सामने देखने का कहते हुए बोली, जहाँ पुलिस यूनिफॉर्म में यज़दान हाशमी किसी लड़की के साथ बात कर रहा था। दूर से तो वो दोनों नॉर्मल तरीके से बात करते हुए महसूस हो रहे थे। जब वो मुस्कान का हाथ पकड़ती भागने वाले अंदाज में उसके करीब गई। अरे, तुम्हें तुम्हारे पुलिस वालों ने निकाल दिया क्या, जो यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी की खाक छानते आए हो? वो इसी केस के सिलसिले में आज फिर यूनिवर्सिटी आया था, जब उसका टकराव अपने दोस्त की बहन तहरीम से हुआ, जो उसे अपनी यूनिवर्सिटी में देखकर आंख मारते हुए बोली, मेरे ख्याल से अक्ल से पैदल होने के साथ साथ अब तुम अंधी भी हो गई हो, इसीलिए मेरे जिस्म पर तुम्हें ये पुलिस की वर्दी नज़र नहीं आ रही। यज़दान उसकी बकवास पर उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, बकवास बंद करो। अपनी बेइज्जती पर तहरीम आगे होती उसका गिरेबान पकड़ने वाली थी, जब किसी के नाजुक हाथों ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई यज़दान का गिरेबान पकड़ने की? वो एक झटके से तहरीम के बाजू उसके गिरेबान से नीचे करती गुस्से से बोली, जबकि यज़दान अचानक उसके सामने आने पर ही हैरान था। लड़की, तुम कौन हो? यह हमारा पर्सनल मैटर है। तुम कौन होती हो मेरे और इसके दरमियान आने वाली? तहरीम हैरानगी से अपने सामने खड़ी रोहबा को देखते हुए बोली, मैं इनकी दोस्त हूँ, इनकी बेस्ट फ्रेंड, उनका सब कुछ। और मैं नहीं इनके हक़ में बोलूँगी तो और कौन बोलेगा? तहरीम की बातों पर रोहबा कुछ सोचते हुए जल्दी से बोली, जबकि रोहबा की बातें सुनते यज़दान आंखें फैलाए अब उस छटांग भर की लड़की को देख रहा था, जिसे वो मुश्किल से 2 दफ़ा ही मिला था, और वो उसे अपना दोस्त बता रही थी। सर, डीन सर आ गए हैं। इससे पहले वो कोई और जवाब देता जब हवालदार की आवाज़ पर वो उन दोनों को वहीं छोड़े डीन के ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। तुम सच सच बताओ, यज़दान को कैसे जानती हो? यज़दान को जाते देख तहरीम रोहबा का हाथ पकड़े हुए बोली, अभी बताया तो है। रोहबा अपना हाथ छुड़वाती सुकून से बोली, बकवास बंद करो। यज़दान मेरे अलावा किसी को दोस्त नहीं बना सकता, आई समझ? तहरीम जहन में प्लान बनाती फ़ौरन बोली, व्हाट? और उनकी दोस्त? रोहबा उसकी बात पर हंसी थी। हंसो नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मेरा भाई और यज़दान बेस्ट फ्रेंड है। मेरे भाई के साथ साथ मेरी और यज़दान की भी बहुत दोस्ती है, मगर मैं नहीं जानती यज़दान को इस दोस्ती में कब मुझसे प्यार हो गया। इसी प्यार में उसने एक दिन मुझे प्रपोज़ कर दिया, मगर मैं किसी और को बहुत पसंद करती थी। इस वजह से मैंने यज़दान को ना कर दी, जिसकी वजह से वो मुझसे काफ़ी नाराज़ है। मतलब अब तुम दोनों में दोस्ती भी नहीं है? रोहबा उसकी बात पर शॉक्ड होने के बजाय उससे अपने मतलब की बात निकालते हुए बोली, दोस्ती तो बहुत है। यज़दान अभी भी चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूँ, मगर मैं अपने कज़न को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। इसी बात पर आज हमारी बहस हुई और यज़दान ने मेरे कज़न के बारे में काफ़ी बुरा भला बोला। इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये हरकत की। तहरीम लफ्ज़ ब लफ्ज़ झूठ बोलती रोहबा को परेशान करने की कोशिश कर रही थी। कहानी अच्छी है, मगर मुझे उस पर ज़रा भी यकीन नहीं। रोहबा मुस्कुराते हुए वापस मुड़ती तहरीम को आग लगा गई। मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैंने तुम्हारी आंखों में यज़दान के लिए मोहब्बत देखी है, मगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मेरा चैलेंज है तुमसे, तुम उसे प्रपोज़ कर लो। वो कभी भी तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीम शेख से मोहब्बत करता है। न जाने क्यों वो कुछ देर पहले मिली लड़की को ये सब करने के लिए उकसा रही थी। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगी? वो पीछे मुड़ती अपनी कांपती आवाज़ पर काबू पाते हुए बोली, वरना ये सोच ही उसकी जान निकाल रही थी कि जिसे वो मोहब्बत करती है वो किसी और से मोहब्बत करता है। क्योंकि तुम यज़दान से मोहब्बत करती हो, तहरीम लहजे को यकीनी बनाते हुए बोली। करती हूँ ना, या कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ, करती हूँ। वो कभी भी मजाक में भी ये नहीं कह सकती थी कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वो इन 3 मुलाकातों में ही उससे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी कि उसकी मोहब्बत में वो निडर से निडर होती जा रही थी। देखा, तुम उससे मोहब्बत करती हो, फिर अगर उससे मोहब्बत करती हो तो आजमा कर देख लो। वो मुझसे मोहब्बत करता है, तुम्हें वो ठुकरा देगा। अपना निशाना बिल्कुल सही जगह लगते देख तहरीम शैतानी मुस्कुराहट लिए बोली, मेरी मोहब्बत कमज़ोर नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे कभी ना नहीं करेंगे। अपनी कांपती आवाज़ पर काबू पाते वो तहरीम के करीब आते हुए बोली, फिर करो उसे प्रपोज। मैं भी तो देखूं। तहरीम फिर से वही बात दोहराते हुए बोली, ज़रूर, मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। कल शाम 4 बजे उसे नज़रों से घूरते हुए बोली थी। वो बेवकूफ़ी कर गई थी।
وہ تحریم کو اس مقصد میں کامیاب کر گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تمہارے پاس تمہارے دوست کا نمبر بھی نہیں ہوگا، تو یہ لو نمبر اور کل 4 بجے اسے بلا لینا۔ ملتے ہیں کل شام 4 بجے۔ بائے بائے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتی وہیں کھڑے رجسٹر کا پیج پھاڑ کر اس پر یزدان کا نمبر لکھ کر چمکتی آنکھوں والی روحبا کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولی، جبکہ یزدان کا نمبر اس کے پاس دیکھ کر روحبا کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اس سب سے انجان یزدان ہاشمی اپنے کیس پر دل جمعی سے کام کر رہا تھا۔ بس کل کا دن، پھر تمہاری گینگ کا پردہ فاش۔ ڈین کے آفس سے نکلتا وہ پورے جذبے سے بڑبڑایا تھا، پلیز سر، پلیز مجھے بچا لیں، پلیز سر، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، پلیز جلدی آ جائیں۔ وہ جلدی سے ایک گارڈن کا ایڈریس اسے بتاتی کال کٹ کر گئی تھی۔ یزدان موبائل سے آتی آواز پر ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کون تھی۔ تیسری بار جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں یزدان کو وہ تھوڑی عجیب لگی تھی۔ اس کا یزدان کے آگے آنا، اپنا دوست کہنا، نہ جانے اس کے جھوٹ میں بھی اسے ایک عجیب سی کشش لگی تھی۔ اب اس کی روتی آواز سنتے وہ پریشان ہوتا بھاگا تھا۔ اس کے لیے آج کا دن بہت اہم تھا، کچھ ہی دیر میں اسے ریڈ کرنی تھی، مگر اب روحبا کی کال پر وہ پریشان ہوتا وہاں بھاگا تھا۔ اپنے سامنے موجود گارڈن کو دیکھا جس کا ایڈریس اسے روحبا نے سینڈ کیا تھا، مگر گارڈن میں ایونٹ کے لحاظ سے سجاوٹنگ کی گئی تھی۔ پورے گارڈن کو سرخ پھولوں اور سرخ غباروں سے سجایا گیا تھا۔ روحبا، روحبا، سب چیزوں کو اگنور کرتا وہ مسلسل اسے آوازیں دیتا آگے آیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے اس کی رگیں جیسے ایک دم سے پھول گئی تھیں۔ جہاں وہ سامنے خوبصورت ٹیبل کے پاس سرخ فراک میں کھڑی چمکتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے مس روحبا، آپ یہاں بالکل صحیح سلامت ہیں، مگر آپ نے مجھے کال پر کیا بکواس کی تھی؟ وہ تو ایسے ہی یوں ہی سچ سنور کر کھڑا اسے دیکھ غصے سے کھول گیا تھا۔ وہ اپنا کتنا ضروری اپنے پورے سال کی محنت چھوڑ کر اس کی طرف اسے بچانے آیا، مگر سامنے اسے یوں کھڑے دیکھ وہ تیش میں ہی تو آ گیا تھا۔ سرخ میکسی میں سجی جوڑے سے نکلتی سنہری بال، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آئی۔ یزدان نے اس کا ہوش شبہ سراپا دیکھ بمشکل نظریں چرائیں تھیں۔ مس روحبا، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مشکل میں ہیں، یزدان نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ میں سچ میں مشکل ہی میں تو ہوں یزدان، جب تک میں آپ کو اپنے دل کی بات نہیں کہہ دیتی میں تب تک مشکل میں ہی تو ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی سرخ لمبی ٹہنی والا پھول اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ یزدان حیران تھا، ایسے لمحے کا تو اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی تو دیکھ چکا تھا، مگر وہ اس حد تک چلی جائے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مس روحبا، یہ کیا فضول حرکت ہے؟ کیا آپ نے اس لیے مجھے یہاں بلایا تھا؟ وہ وقت دیکھتا ازلی انداز میں بولا تھا۔ یہ فضول حرکت نہیں ہے، میں سچ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی جب یزدان کے موبائل پر میسج ٹیون بجی تھی۔ اپنے ساتھی کا میسج دیکھتے وہ بنا اس کی بات پوری سنے بھاگنے والے انداز میں پیچھے مڑا تھا۔ یزدان پلیز ایسے مت جائیں۔ یزدان، میں آپ کو سچ میں بہت محبت کرتی ہوں۔ یزدان، تحریم آپ کو وہ محبت کبھی نہیں دے سکتی۔ سچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یزدان کو بھاگتے دیکھ وہ بھاگتی بمشکل اس کا بازو پکڑے روتے ہوئے بولی، آپ کا دماغ خراب ہے؟ آپ کو تو اپنی عزت کی پرواہ نہیں، مگر میری ہی عزت کی کچھ پرواہ کر لیں۔ اپنی عمر دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں۔ وہ غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتے اسے پیچھے کرتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ روتی وہیں گر گئی، ہاتھ میں پکڑا پھول اس نے بے دردی سے کچل ڈالا۔ آپ بہت ظالم ہیں، بہت ظالم ہیں، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میری محبت کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ وہ روتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، تبھی نظر ٹیبل پر پڑے کیک کے پاس پڑی، چھری پر پڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے وہ چھری اٹھائی اپنی کلائی پر پھیر گئی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولتی وہیں اپنی کلائی سے بہتے خون کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے آتا اپنے ساتھی آفیسر کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا، جہاں ان کا مشن پایہ تکمیل کو پہنچنا تھا۔ اس کے پورے 1 سال کی محنت تھی، بہت مشکل سے وہ اس گینگ کی اصل ساتھی تک ثبوتوں کے ساتھ پہنچا تھا، جو یونیورسٹی کے ڈین ہی تھے۔ اپنی جان کو فی الخطرے میں ڈالے اس نے اس پوری گینگ کو ہتھکڑی لگائی تھی۔ اصل مجرم کو ڈھونڈنے اور یونیورسٹی کو اتنے بڑے نقصان سے بچانے پر اسے ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا۔
हर तरफ हर न्यूज़ चैनल पर उसकी बहादुरी के किस्से बयान हो रहे थे। वो बेतहाशा खुश था। इस सब में वो एक पल के लिए भी उस लड़की को नहीं भुला पाया। वो जानता था वो गलत करके आया, मगर इस वक्त उसे अपने मुल्क से ज़्यादा कुछ और अजीज़ नहीं था। हर तरफ उसकी बहादुरी के किस्से बयान हो रहे थे। मैंने उसके साथ गलत किया। उसकी अभी उम्र ही क्या है। मुझे उसे सुकून से समझाना चाहिए। जब वो हर चीज़ से फारिग होकर अपने घर आया तो उसे मुसलसल रूबा की भीगी आंखों ने तंग कर दिया। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, उसे समझाऊँगा। ये सोचते हुए अपने मोबाइल पर फिर से खबरें लगा कर बैठ गया। तभी अचानक उसकी नज़र एक जगह पर जम गई जहाँ न्यूज़ रिपोर्टर चीख चीख कर रूबा की खुदकुशी की वीडियो दिखा रही थी। इससे पहले वो कुछ समझता, उसके साथ चलती न्यूज़ ने उसे मुंजमद कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक वीडियो चल रही थी जहाँ वो खूबसूरत मैक्सी में मलबूस लड़की यज़दान हाशमी को प्रपोज कर रही थी और यज़दान हाशमी उसे धक्का दिए वहाँ से निकलता चला गया। देखें नाज़रीन, कि वही यज़दान हाशमी है जिन्होंने आज मुल्क के बहुत बड़े मंशियात के ग्रोह को कैद किया। मगर इनकी सच्चाई तो असल में ये है, उन्होंने इस लड़की से मोहब्बत के दावे करने के बाद इस लड़की को बीच रास्ते में छोड़ दिया, जिस वजह से वो लड़की खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। नाज़रीन, वो लड़की इस वक्त सिटी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उनके दोस्त ने वाज़े बयान दिए हैं। न्यूज़ एंकर मास्क में बैठी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली कि एसपी यज़दान हाशमी ने मोहब्बत के वादे मशहूर बिजनेसमैन अहमद मीर की बेटी के साथ किए। जब उसने उन्हें शादी के लिए कहा तो वो बेदर्दी से उसका हाथ झटक कर आ गए। वो ये सब बर्दाश्त न कर सकी और ख़ुदकुशी कर ली। यज़दान का दिमाग माऊफ होने लगा था। ये सब वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके उस लड़की को इस हाल में पहुंचा देगी, उसकी खुद की इज्जत दो कौड़ी की कर देगी। अब मुसलसल हर जगह से कॉल मैसेजेस आ रहे थे। वही लोग जो कुछ देर पहले उसकी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे, वही लोग उसके किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे। उसकी बहादुरी वाली न्यूज़ की जगह उसे घटिया न्यूज़ ने ले ली थी। बाबा, मत कहो मुझे बाबा, ये क्या हरकत की है आपने एक नेक बावकार इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दी, उनका करैक्टर ख़राब कर दिया। आपकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसे कल से होश आ गया था, मगर अहमद मीर एक बार भी उससे मिलने न गए थे। उसके बार बार रोने पर उससे मिलने आए थे। उससे पहले कि वो कुछ कहती, जब अहमद मीर ने उसके सामने वो वीडियो करते हुए बोला था, वो जैसे जैसे वीडियो देख रही थी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। बाबा, ये सब मैंने नहीं किया। वो रोते हुए बोली, बस करो रूबा, बस। तुमने हमारी दी हुई ढील का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। हमें तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मगर तुमने तबाह उस शख्स की ज़िंदगी भी कर दी है। गुस्से से बोलते वो रूम से बाहर निकल गए थे। अहमद मीर जो उस दिन से बेटी से बेहद खफा थे, मगर ऑफिसर यज़दान का रिश्ता आने पर वो हैरान हुए थे। उन्होंने मना करना चाहा, मगर आमना बेगम के इसका रिश्ता यज़दान के घर से आने का बताने पर वो रोते हुए माँ को हाँ करने का बोल गई थी। बेटी की हालत देखती उसके जुनून से आमना बेगम भी डर गई थी। तभी उन्होंने इस निकाह के लिए हामी भर ली थी। वो बेतहाशा खुश थी। किसी तरह तो शख्स उसका हो रहा था, चाहे वो वीडियो वो सब उसने नहीं किया था, मगर उसके ख्याल से वो सब अच्छा ही हुआ था, क्योंकि वो शख्स अब उसका हो रहा था। मगर वो ये सब भूल गई थी कि पुलिस वाले कितने जालिम होते हैं। फिर से आनन फानन सब हो गया। एक तरफ यज़दान हाशमी था जो पल पल इंतकाम की आग में जल रहा था, तो दूसरी तरफ रोहबा मीर थी जो उसके साथ निकाह होने पर ख़ुद को आसमानों में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मोबाइल की घंटी पर वो माजी की यादों में से बाहर आया था। सर, आप प्लीज़ न्यूज़ चैनल चेक करें। अपने ख़ास बंदे का मैसेज देखते वो जल्दी से टीवी लगा गया। आंखें शशतर रह गईं। उसने पलकें झपक कर यकीन करने की कोशिश की थी। वो वही थी, हाँ वही थी, सफ़ेद सूट पर सुर्ख दुपट्टा लिए। वो कुछ बोल रही थी। वो जल्दी से टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर गया। मैं मिसेस यज़दान, इस बात की माफ़ी मांगती हूँ कि आप सब ने कुछ अर्सा पहले जो मेरी वीडियो में देखा वो सब झूठ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी दोस्त ने मेरी बेहोशी में जो भी कहा वो सब झूठ था। यज़दान ने कभी मुझसे कोई मोहब्बत का दावा नहीं किया। वो जो सब था सब कुछ मेरी तरफ से था। उस दिन यज़दान अपने मिशन को लेकर बहुत परेशान थे और मैंने उन्हें वहाँ झूठ बोलकर बुलाया था, जिस वजह से वो मुझ पर गुस्सा थे। और पसंद नापसंद सबका हक है। मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी, इस वजह से मैंने ये हरकत की थी। मगर ये वो वीडियो ऐसा कुछ, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ जैसा हुआ जो उस वीडियो में दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक नॉर्मल सी बात है।
میں نے انہیں پرپوز کیا، انہوں نے مجھے منع کیا اور وہ اپنے مشن کی وجہ سے وہیں مجھے چھوڑ گئے تھے۔ ہمارے کچھ دشمنوں نے اس سب کا غلط فائدہ اٹھایا، جبکہ وہ موبائل پر چلتی لائیو ویڈیو دیکھتا بھاگا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ جو پریس کو بلا کر اپنا بیان دے کر ابھی فری ہو کر کمرے میں آئی تھی، ایک دم یزدان کو سرخ آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے دیکھ ڈر گئی تھی۔ کیا؟ وہ ہکلائی تھی۔ رنگ یکدم سرخ ہو گیا تھا۔ میں اس ویڈیو کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ موبائل پر چلتی ویڈیو سامنے کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا سرد انداز روح کو اپنی ہڈیاں جماتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ میں نے آپ کی بے گناہی، چاہتی کیا ہو تم؟ کبھی میرے خلاف ویڈیو بناتی ہو مگر معصومیت اور مظلومیت کا کارڈ کھیل جاتی ہو، اور جب مجھے کلیئر کرتی ہو تب بھی مظلومیت کا کارڈ کھیل گئی ہو۔ چاہتی کیا ہو؟ اب کی بار وہ پہلے کی طرح چیخا چلایا نہیں تھا، بس اس کا لہجہ روبا کی جان نکال رہا تھا۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ میں نے وہ سب نہیں کیا۔ میں نہیں جانتی وہ نقاب میں لڑکی کون تھی جسے میری دوست بن کر میری بے ہوشی میں جھوٹ کہا تھا۔ میں نے بس اپنی محبت کا مسکان اپنی دوست کو بتایا تھا، اور وہ یہ نہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یزدان چاہے خود قتل کر دے میرا، میں نے آپ سے محبت کی تھی۔ مجھے نہیں تھا پتا کہ اس دن یہ سب۔ وہ روتی ساکت کھڑے یزدان کے قدموں میں گری تھی۔ روبا! وہ ایک دم تڑپ کر پیچھے ہوا۔ یہ کیا کر رہی ہوں؟ یزدان، خدارا مجھے معاف کر دے، میں سچ میں آپ سے عشق کر بیٹھی ہوں۔ وہ سسکتی روتی پھر سے اس کے قدموں پر ہاتھ رکھنے لگی تھی، جب وہ ایک دم جھکتا اسے نیچے سے اٹھا گیا۔ روبا بس کرو، بس کرو، اسے سینے سے لگاتا وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ روبا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یزدان! وہ سسکتے تڑپی تھی۔ میں ہمیشہ ہر جگہ کامیاب شخص جانا گیا ہوں، کبھی کسی چیز میں شکست ہوئی ہی نہیں۔ تمہیں دوسری بار دیکھنے پر عجیب سی انسیت ہوئی تھی، مگر وہ آخری ملاقات میں نے بھی ایسی نہیں چاہی تھی۔ جب تمہیں تنہا چھوڑ کر آیا تھا تو واپسی پر دل میں درد میرے بھی ہوا تھا۔ تمہیں تکلیف دے کر میں بھی خوش نہیں تھا۔ اگر اگلے دن وہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو میں خود تمہارے پاس آنے والا تھا، مگر پھر سب میں نے جو کیا وہ بھی تو بہت غلط کیا۔ روبا نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے صبر کا پھل اسے یوں ملے گا۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اتنی بھیانک رات کے بعد وہ شخص کبھی اسے سینے سے لگائے گا۔ تمہیں پتہ ہے پولیس کی جاب میرا جنون تھا، مگر اس دن جب اتنی بڑی کامیابی کے بعد وہی لوگ مجھے گالیاں دے رہے تھے، میری سدھ بدھ کھو گئی تھی۔ میرے سر پر انتقام کا بھوت سوار تھا۔ روبا کو اس کے لہجے میں درد ملال سا محسوس ہوا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی غلطی تمہاری تھی یا میری۔ میں تمہیں معاف کروں یا خود کو معاف کروں؟ اگر اس دن میں تمہارے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا نا۔ میں تم سے معافی نہیں یزدان، پلیز۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ یزدان نے آنکھیں بند کی۔ آج پہلی بار اس کی قربت میں سکون محسوس کیا تھا۔ جب انتقام کی پٹی آنکھوں سے ہٹی تھی تو بیوی کی قربت میں سکون سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک منٹ روح، تمہاری جس دوست نے بیان دیا تھا وہ کون تھی؟ ایک دم یاد آنے پر وہ روح کو سامنے کرتے ہوئے بولا۔ یزدان، میں نہیں جانتی، میری تو یونیورسٹی میں صرف ایک ہی دوست مسکان تھی، مگر وہ لڑکی جو ویڈیو میں اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی تھی وہ میری دوست نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا، میں نہیں جان پائی۔ وہ پھر سے آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے بولی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، شاید میں نے اسے دیکھا ہو۔ موبائل نکال کر سرچ کرتے ہوئے بولا تھا، مگر سامنے نو رزلٹ فاؤنڈ دیکھ اسے یاد آیا کہ وہ تو سوشل میڈیا سے ویڈیو ہی ہٹا چکا تھا۔ شٹ روح، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ لڑکی جس نے تمہاری دوست بن کر بیان دیا تھا، اس نے وہ ویڈیو بنائی اور پبلک کی۔ آج کتنے دنوں کے بعد اس نے اپنے پیشے کے مطابق سوچا تھا۔ تب تو انتقام کی ایسی آگ سر پر سوار تھی کہ کسی اور طرف خیال ہی نہیں گیا۔ اب انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوئی، آنکھیں کھلی تو سب واضح نظر آنے لگا۔ مگر وہ کون ہو سکتی ہے؟ کسی کی مجھ سے کیا دشمنی؟ پریشانی سے بولی۔ ایک منٹ، اس دن تم نے مجھے کہا تھا تحریم سے محبت کرتا ہوں میں، ایسا کچھ یہ سب تم نے کس سے کہا؟ جبکہ اس کی بات سنتے روبا کی روح پرواز ہوئی تھی۔ مطلب وہ لڑکی وہ کھیل گئی تھی اس کے ساتھ۔ ایک دم آنکھوں کے سامنے اس ماسک والی کا چہرہ آیا تھا۔ وہ لڑکی تحریم تھی۔ وہ فوراً بولی تھی۔ واٹ؟ یزدان شاکڈ ہوا تھا۔ اس دن وہ وہاں تھی، بلکہ اس نے مجھے مجبور۔ وہ روتے ہوئے یاد کرتی ایک ایک لفظ یزدان کے گوش گزار کر گئی تھی۔
جیسے جیسے وہ سن رہا تھا اس کا رنگ یک لخت تبدیل ہو رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ سرخ رنگت لیے بولا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں استعمال کیا تھا۔ آپ اس سے محبت؟ آج بھی تحریم کے الفاظ اس کے دل میں کہیں پھانس بن کر اٹکے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ جب میں نے اسے منع کیا تھا تو وہ ایسے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ یزدان سرخ چہرہ لیے بولا تھا۔ مگر وہ تو روح ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ سینے سے ایک بوجھ سرکتا محسوس ہوا۔ وہ سب اس کی سازش تھی۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گا تو وہ ایسی گھٹیا حرکتوں پر اتر آئی۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرا نام استعمال کر کے تمہیں اور مجھے ایک ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے۔ اب میں اس لڑکی کو بتاؤں گا کہ یزدان ہاشمی کیا چیز ہے۔ غصے سے بولتا قبر سے اپنی پستول نکال کر باہر کی طرف بڑھا تھا جب روتی روح اس کا بازو پکڑ گئی۔ یزدان، آپ ایسا مت کریں، ابھی آپ غصے میں ہیں۔ نہیں روبا، اس نے ہماری زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اسے سینے سے لگائے گاڑی تک لایا تھا۔ باہر نکلو۔ تحریم شیخ۔ وہ شیخ ہاؤس جاتے لاؤنج کو خالی دیکھ چلایا تھا۔ کیا ہوا؟ یزدان، اس کا دوست مرتضیٰ حیرانگی سے باہر آیا۔ اپنی بہن کو باہر بلاؤ، وہ غصے سے داڑا۔ تبھی آوازیں سنتی وہ بھی باہر آئی تھی۔ یزدان، یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ مرتضیٰ سخت ناگواری سے بولا۔ پوچھو اپنی اس بہن سے، اس نے کس چیز کا انتقام لیا ہے مجھ سے؟ میں نے تو بس اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بھی بلند آواز میں مرتضیٰ کو دیکھ کر دھاڑا تھا، جبکہ اپنے بھائی کے سامنے سچ آتا محسوس کرتی تحریم تڑپی تھی۔ بھائی؟ وہ ڈرتے ہوئے مرتضیٰ کے قریب آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تحریم؟ مرتضیٰ بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بتائیں گی؟ میں بتاتا ہوں۔ اسے چپ دیکھ یزدان ہر بات مرتضیٰ کے سامنے رکھ گیا تھا۔ یہ سب سچ ہے کیا تحریم؟ مرتضیٰ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی، ہاں یا نہ؟ اب کی بار وہ سخت تاثرات لیے بولا تھا۔ یہ سچ کہہ رہی، میں محبت کرتی تھی، میں نے اس سے بہت محبت کی تھی بھائی۔ میں جانتی ہوں اس کا کردار اعلیٰ ہے، یہ گندگی سے پاک انسان ہے، مگر بھائی اس نے میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہ کر کے میری انا کو ٹھیس پہنچائی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا بھائی، میں نے یہ سب کر دیا۔ میں اپنی بے بسی کا بدلہ اس کے اسی اعلیٰ کردار کو بدنام کر کے لینا چاہتی تھی۔ اپنے بھائی کی بے یقین نگاہیں خود پر محسوس کرتے وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ غصے سے وہ اپنی گن تحریم کے ماتھے پر رکھتے ہوئے بولا۔ یزدان، معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میری بہن نے تمہاری زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پر تمہیں ہماری دوستی کا واسطہ اسے معاف کر دو۔ تم جانتے ہو ماں باپ کے بعد میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ مرتضیٰ یزدان آگے آتا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے میں نے پہلے بھی اسے جانے دیا اور آج بھی چھوڑ رہا ہوں، مگر یہ آخری بار ہے مرتضیٰ، آخری بار۔ غصے سے سرخ آنکھوں کو ضبط کر کے میچ کر بولتا وہ کانپتی روحبا کو ساتھ لیے واپس آیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر گرا تھا۔ سارا راستہ وہ چپ رہا تھا۔ جب اپنے موبائل پر آتی کال اٹینڈ کر گیا، سہمی روحبا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے پل پل بدلتے تاثرات محسوس کرتی وہ مزید سہمی تھی۔ جب وہ دوسری طرف موجود انسان کا شکریہ ادا کرتے ایک دم روح کے گلے لگا تھا۔ روح، میری نوکری مجھے واپس مل گئی۔ وہ روح کو سینے سے لگاتا مسرت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ سچ؟ وہ بے یقینی سے چیخی تھی۔ ہاں، ابھی آئی جی صاحب کی کال تھی، صبح تک لیٹر مل جائے گا۔ اپنا جنون واپس حاصل ہونے کا سنتے شدت جذبات سے ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا، جیسے عشق میں دیوانی لڑکی نے فوراً سے اپنے لبوں سے چنا تھا۔ میں بہت خوش ہوں، اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل لوٹا دیا۔ وہ اوپر کی طرف منہ کر کے بولی تھی۔ الحمدللہ، مجھے معاف کر دینا۔ اسے مزید سینے میں بھیجتے محبت سے بولا تھا۔ میں آپ کے عشق کی دیوانی لڑکی آپ کو اپنا خون بھی معاف کر سکتی ہوں، وہ محبت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ یزدان نے غائبانہ رب کا شکر ادا کیا تھا۔